بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ دیکھیے ناظرین، اس وقت پاکستان کے لیے بہت ہی بڑے دکھ کا مقام ہے کہ دیکھیے پاکستان کی حکومت اتنے بڑے ٹیلنٹ پر کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کرتی، لیکن جب یہ اپنا دنیا میں نام بناتے ہیں تو کریڈٹ لینا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس وقت پورے بھارت کی 140 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، لیکن انہوں نے 117 ایتھلیٹ بھیجے، 470 کروڑ ان پر خرچ کیا، اور پھر ان کو نصیب کیا ہوا 1 سلور اور 3 برونز میڈل۔ اب دیکھیں یہاں پاکستان نے صرف 7 ایتھلیٹ بھیجے، اور ان میں سے بھی دیکھیں اب ارشد ندیم نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یقین جانے اس وقت پوری دنیا حیران ہے۔ پاکستان انڈیا میں بھی اب اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ گولڈ میڈل جیت کے دکھایا ہے، 92.97 میٹر کا ایک نیزہ پھینکا انہوں نے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے پاکستان کا اس مقام پر نام روشن کیا ہے جہاں 32 سال ہونے کو آ گئے تھے، لیکن پاکستان کوئی میڈل جیت نہیں پا رہا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو یہ نیزہ بازی کا مقابلہ تھا، نیرج چوپڑا کے ساتھ ان کا فائنل تھا، تو پھر ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس جو نیزہ تھا، یقین جانے وہ بھی عالمی معیار کا نہیں تھا، وہ بالکل خراب تھا۔ ارشد ندیم نے جب انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اپنے کوچ کو بتایا کہ یہ بالکل بھی کام کا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ کا یہ ایک ملے گا جیولن تھرو کا یہ جو نیزہ ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ لیکن دیکھیں جو ان کے مقابلے کا تھا نیرج چوپڑا، اس کے پاس 177 کے قریب یہ نیزے موجود تھے عالمی معیار کے۔ دیکھیں کتنا حیرت کی بات ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ایک دم عقل سے آ رہی ہے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ارشد ندیم یہ میڈل جیت پایا۔ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ ہر کوئی مبارکباد دے رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے 5 کروڑ دینے کا اعلان کیا، علی ظفر نے 10 لاکھ دینے کا اعلان کیا، ایسے کر کے بہت ساری رقم اب اس کو ملے گی۔ لیکن دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے آخر پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ یہ دیکھیں میاں چنو ڈسٹرکٹ خانیوال سے ارشد ندیم کا تعلق تھا۔ جب انہوں نے اپنے کیریئر کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں والی بال بھی کھیلتا تھا، ہاکی بھی کھیلتا تھا، کرکٹ کا مجھے بہت شوق تھا اور میں بڑا فاسٹ بولر تھا، مجھے کرکٹ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ لیکن جب میرے کوچ نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ تم فزیکلی کافی مضبوط ہو، تو تم یہاں نیزہ بازی میں کیوں نہیں آتے، جیولن تھرو کیوں نہیں مارتے، تمہیں یہاں اپنا مقام بنانا چاہیے۔ فوکس جو تھا وہ یہاں جیولن تھرو میں سارا کا سارا ڈال دیا۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں اس مقام تک پہنچوں گا۔ اس بتایا یہی نیرج چوپڑا نے کہ میں اور جو ارشد ندیم ہے 2016 سے ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ لگاتار جو نیرج چوپڑا ہے وہ جیتتا چلا آ رہا تھا اور ارشد ندیم کو موقع نہیں مل پا رہا تھا، نہ ہی گورنمنٹ اس پر کوئی خرچ کر رہی تھی اور نہ ہی اس پر خاص توجہ دے رہی تھی۔ لیکن جو نیرج چوپڑا تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب 2020 میں جو ٹوکیو اولمپکس تھا وہاں نیرج چوپڑا نے گولڈ میڈل جیتا تھا، لیکن ارشد ندیم وہاں بھی اپنا نام کمانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن جب آج ان کو موقع ملا، یقین جانے نیرج چوپڑا کی ماں بھی ان کی تعریف کرتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہمیں جو یہ چاندی کا میڈل ملا ہے یہ بھی ہمارے لیے سونے کا ہے، کیونکہ ہم نے جتنی محنت کی تھی ہمارے لیے اتنا ہی ہم کو نصیب ہوا۔ لیکن وہ ارشد ندیم بھی ہمارا بیٹا ہے، وہ کب سے محنت کر رہا تھا، آخر کار اسے اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ نیرج چوپڑا نے کہا یہ ہے کہ ہر ایک کھلاڑی کا دن ہوتا ہے، آج ارشد ندیم کا دن تھا۔ اس وقت 2020 میں ٹوکیو اولمپکس میں وہاں میرا دن تھا، آج ارشد ندیم کا، تو خدا نے بھی آج ارشد ندیم کا ساتھ دیا۔ ارشد ندیم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا ہے۔ یہ 2008 میں جو جیولن تھرو کا ریکارڈ بنا تھا، آج ارشد ندیم وہ ریکارڈ توڑا ہے۔ یہ ارشد ندیم کے کیریئر کا دوسری بار 90 میٹر سے اوپر کا ریکارڈ ہے۔ یہ ارشد ندیم نے یہ جو ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے، یقین جانے یہ ان کو خود کو بھی اعتبار نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ تھرو پھینک لی تو پھر انہوں نے کہا یہ ہے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اس سے بھی بہتر کر سکتا تھا، لیکن خدا نے مجھ سے یہ کچھ کروانا تھا، اسی لیے میں اس پر راضی ہوں۔ تو پھر ارشد ندیم یقین جانے اب اس وقت PMLN کا جو سوشل میڈیا ہے، PMLN خود مریم نواز کہہ یہ رہی ہے کہ جو یہ ارشد ندیم نے پھینکی ہے یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے کیونکہ ارشد ندیم پر ہم نے توجہ دی۔
تو پھر شہباز شریف جب ان سے ملے تھے تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ آپ جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول کراتے تھے، سپورٹ فیسٹیول، وہ دوبارہ کیوں نہیں کرا رہے جو 11/12 میں چلتا تھا، لیکن اب وہ کیوں نہیں ہو رہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ دوبارہ سٹارٹ کریں، جو پنجاب میں ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں۔ تو پھر دیکھیں دوسری طرف جو ہریانہ کے نیرج چوپڑا ہیں، یقین جانیں ان کی حکومت ان پر بڑا خرچ کر رہی ہے، لیکن دیکھیں اس وقت عمران خان کو نیچا دکھلانے کے لیے یہ کریڈٹ جو ہے رانا مشہور صاحب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ارشد ندیم کا ہے وہ جاتا ہے تو صرف شہباز شریف کو، کیونکہ انہوں نے خاص توجہ دی تھی۔ آرمی نے بھی اس وقت ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے، بابر اعظم ہو گیا، بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے ان کو آج مبارکباد دیا ہے، دینا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ارشد ندیم نے کہا یہ ہے کہ اس بار جو 14 اگست ہے وہ ہم میڈل کے ساتھ منائیں گے۔ یہ وہ میڈل ہے جو بہت سی ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو گاؤں والے ہیں ارشد ندیم کے، یقین جانیں انہوں نے ارشد ندیم کو بڑا سپورٹ کیا، انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ یقین جانیں ان کے جو ایکسپینسز تھے، جو پہلے گورنمنٹ ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی تھی، تو انہوں نے سارا خرچ اٹھایا ارشد ندیم کو اوپر لے جانے کے لیے، ہر وہ کام کیا جو ان کے بس میں تھا۔ آج پوائنٹ ٹیبل پر دیکھیں تو پاکستان بھارت سے اوپر ہے، وہ اب بھارت والے اس وقت 64 پر ہیں تو پاکستان اس وقت 53 پر چل رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک گولڈ میڈل بھی ہے، انڈیا کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ارشد ندیم اس وقت جس مقام پر پہنچ چکا ہے، یقین جانیں اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو آج وہ اس مقام پر نہ ہوتا۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ آج ان کے جو حریف ہیں نیرج چوپڑا، انہوں نے بھی مانا ہے کہ ارشد ندیم کافی محنتی ہے اور انہوں نے بہت محنت کی ہے یہاں تک آنے کے لیے۔ یقین جانیں اگر میں ہوتا ارشد ندیم کی میں بالکل چھوڑ دیتا، لیکن یہ بہت محنت کر کے آگے آیا ہے اور اس کا حق بھی بنتا تھا کہ یہ گولڈ میڈل جیتے، اور انہوں نے آگے بھی جانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔